کرتے ہیں۔ جب میرے بندے مجھ سے کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قریب، جب مجھ سے سوال کرتی ہیں تو میں بالکل ان کے قریب ہوتا ہوں۔ سوال کرنا، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبران کرام کی سنت بھی ہے۔ دعا جو ہے نا، اس کے متعلق آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ تمہاری عبادت کا مغز ہوتی ہے، عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے۔ گویا کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، تو عبادت کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیتا ہے دعا کی قبولیت کی صورت میں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار جو ہے نا یہ حملہ کے وقت، مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔ جب آپ پر کوئی شیطان حملہ کرے، اپنی آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ آپ پر حملہ کریں، تو ان کے بچنے کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاتھ اٹھانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھانا، سینے تک ہاتھ اٹھانا، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، اوپر ہاتھ کر لینا، ہاتھ پھیلا لینا، ٹھیک ہے نا، آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، اور نماز کے بعد دعا کرنا حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، اور دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لینا، یہ بھی آقا علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم خوشحالی کے دنوں میں مجھ سے سوال کیا کرو، میں تنگ دستی کے دنوں میں تمہیں عطا فرماتا رہوں گا۔ خوشحالی کے دنوں میں مجھ سے دعا مانگو، تم صحت یابی کے دنوں میں مجھ سے دعا مانگو، میں بیماری کے دنوں میں تم پہ رحمت نازل فرماتا رہوں گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ بلکہ بعض دعائیں تو ایسی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دعائیں رد ہوتی ہی نہیں ہیں۔ بس آپ یہ نہ کیا کریں کہ دعا جلدی جلدی نہ مانگا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ بس میں نے دعا مانگی اور مجھے ملا نہیں ہے، میں نے دعا مانگی اور مجھے ملا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ عطا کرنے میں لیٹ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں شامل ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے آخرت میں ذخیرے کے طور پر رکھ لی جاتی ہیں، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں آپ کی مصیبتوں کو، آنے والی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ جو باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے روح گردانی کرتا ہے اور غرور کرتا ہے کہ میں دعا نہیں مانگتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں مانگتا، یہ ٹھیک نہیں، جائز نہیں، فلاں فلاں کوئی ہلا بہانہ بناتا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کی شرح میں وہ غرور کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مغز ہے، اور عبادت کا نچوڑ ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ایک دوست نے سوال کیا نا کہ یا حضرت آپ دعا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، تو آقا علیہ السلام کے اس غلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب دعا مانگنی ہو نا کسی کے لیے، دعا مانگنی ہو کسی کے لیے، تو پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگا کرو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگا کرو، پیٹھ پیچھے دعا مانگا کرو، اس لیے کہ اس دعا میں کوئی ریاکاری نہیں آئے گی، کوئی دکھلاوا نہیں آئے گا،
پیٹھ پیچھے، منہ پر تو بندہ خوشامد بھی کر دیتا ہے، خوشامد کے لیے بھی دعائیں کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اس کا یہ ہو جائے، جناب اللہ تیرا یہ کام کر دے، اللہ تیرا یہ کام کر دے، مگر جب پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اپنے کسی بھائی کی بخشش کے لیے اس کے لیے دعا کرو گے، فرماتے اس میں ریاکاری نہیں آئے گی، اس کی غیر موجودگی میں تم اس کی بھلائی کے لیے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی خود ہی عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک بندے کے قریب سے گزر رہے تھے نا، وہ بڑا گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عاجزی، ان کے ساری اس کی جو حالت دیکھی نا، تو فوراً کہنے لگے کہ اگر یہ میرے بس میں ہوتا نا تو جو کچھ یہ مانگ رہا ہے نا تو میں اس کو فوراً عطا کر دیتا، جو جس انداز میں یہ مانگ رہا ہے نا اگر میرے پاس ہوتا نا، میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو ضرور عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے اس پیارے کلیم پر وحی نازل فرمائی، پیغام بھیجا اور فرمایا پیارے کلیم میں سن بھی رہا ہوں جو یہ مانگ رہا ہے اور میں دے بھی سکتا ہوں، میں دینے پر قادر بھی ہوں، مگر بات یہ ہے کہ اس کا دل اس کی بکریوں کی طرف لگا ہوا ہے، اس کا دل، اس کی دعا ہم بھی مانگتے ہیں مگر ہمارا دل کسی اور طرف لگا ہوتا ہے، ہمارا دھیان اپنے دھندوں میں ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں ہوتا ہے، اپنی تجارت، لین دین، اپنی پریشانیوں، ہر طرف ہمارا دھیان لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا پوری توجہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا کہ یار دعا تو مانگ رہا ہے مگر تیرا جو دل ہے وہ تو تیری بکریوں کی طرف لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا دھیان واقعی میرے بکریوں کی طرف ہی تھا۔ تو فرمایا ذرا باقی دھیان کو چھوڑ کر رب سے مانگ، باقی دھیانوں کو چھوڑ کر اپنے رب سے مانگ۔ تو اس نے پھر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر پیغام بھیجا، فرمایا پیارے کلیم اب ہم نے اس کی دعا کو فوراً ہی قبول فرما لیا۔ اس لیے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پرخلوص ہو کر دعا مانگی جائے۔ بندہ دعا مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے مگر میں دعا سن نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا، تو اس لیے کہ میں نا تھوڑا سا اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں، اس لیے میں اس کی دعا کو سن تو رہا ہوں مگر میں قبول نہیں کر رہا۔ تو چند لمحے گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے میرے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے نا؟ جی مولا مانگ رہا ہے۔ فرمایا میں ناراض بھی ہوں۔ مولا تو ناراض بھی ہے، تو نے خود فرمایا۔ فرمایا اب یہ میرے در کو چھوڑ کر کسی اور طرف گیا ہے، میری بارگاہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف گیا ہے؟ عرض کیا مولا نہیں گیا۔ تو فرمایا مجھے بھی پتہ ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر یہ کسی اور طرف نہیں گیا، پس اسی نہ جانے کی وجہ سے اور بار بار مجھے پکارنے کی وجہ سے میں نے اس کی دعا کو شرف قبولیت فرما دیا۔ اس لیے دعا مانگنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے کثرت کے ساتھ۔ یہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، رحمت مانگنے کا مہینہ ہے، کرم مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہر نماز کے بعد مانگا کریں، بلکہ یہ جو 10 دن ہے نا اس میں ایک تسبیح روزانہ کیا کریں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔